آج آپ کے ووٹوں سے سودے بازی ہو رہی ہے. جو کچھ بھی چاہے وہ انجینئرڈ الیکشن کے ذریعے ہو، لیکن بظاہر تو عوام کا مینڈیٹ ہے نا. اس مینڈیٹ کے بلبوتے پر اگر آج ان کی یہ حیثیت ہے کہ ان کو ووٹوں کی ضرورت ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنی قوم کے لیے کچھ مانگ لیتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر آپ اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تاثر دیں کہ ہم پیپلز پارٹی سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نوکریاں دے دو، ہم پیپلز پارٹی سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بلدیاتی اختیار دے دو، مانا کہ صوبائی اسمبلی میں، مانا کہ صوبائی حکومت نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی. 3.5 سال وفاق میں بیٹھے، 3.5 سال وفاق میں بیٹھے، منسٹریاں لے کر بیٹھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوٹا سسٹم جو ڈاکٹر نگہت نے کہا کہ میری قوم کے نوجوانوں کا معاشی قتل کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، میرے قوم کے مہاجر نوجوانوں کی صلاحیتوں کا قتل کرنے کے لیے کوٹا سسٹم کا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے. یہ کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے عمران خان نے کس کی موجودگی میں مسلط کیا تھا؟ اس وقت یہ لوگ خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ اس کی کتنی قیمت وصول کی؟ یہ لوگوں کو گریباں پکڑ کے پوچھنا چاہیے کہ بتاؤ کہ تم اسمبلی کے اندر، تم کیبنٹ کے اندر، عمران کی گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور عمران نے غیر معینہ مدت کے لیے اس مہاجر قوم پر دوبارہ سے وار کیا، چھری پھیر دی ان کے حقوق کے اوپر، ان کے صلاحیتوں کے اوپر. تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اور اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو تم نے اس کی قیمت کیا وصول کی؟ یہ تمہیں سوال کرنا چاہیے، میری مہاجر قوم کے لوگوں کو سوال کرنا چاہیے. اور آج جو لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیں کیا دے سکتی ہے، عمران نے ہمیں مایوس کیا، بات یہ ہے کہ 3.5 سال تک اسی شہر میں وفاقی اداروں میں ملازمتیں نکلتی رہیں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے اندر ملازمتیں نکلتی رہیں، پاکستان KPT کے اندر کراچی پورٹ ٹرسٹ میں ملازمتیں نکلتی رہیں، کسٹم کے اندر ملازمتیں نکلتی رہیں. یہ تو وفاقی ادارے تھے. صوبائی حکومت نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، اس کا میں بھی گواہ ہوں، ظلم کیا، میں بھی اس کا اقرار کرتا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3.5 سال تک عمران کی حکومت میں رہ کر اگر تم نے ذاتی طور پر پیسے وصول نہیں کیے تھے تو تمہیں KPT کے اندر ملازمتیں حاصل کرنی چاہیے تھی وفاق سے. تم نے اگر ذاتی طور پر پیسے وصول نہیں کیے تھے تو تمہیں PIA میں ملازمتیں حاصل کرنی چاہیے تھی. تم نے اگر ذاتی مفادات کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا ہوتا تو تم وفاقی اداروں میں مہاجروں کو ملازمتیں دلوا سکتے تھے. لیکن تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا. آج عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں کہ وہ اس شہر کے لیے کیا کر سکتی ہے. تم نے 3.5 سال بیٹھ کر اپنی جیبیں بھرنے کے علاوہ اس مہاجر قوم کے لیے کیا کیا جو آج عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سودے بازی کا ڈرامہ کر رہے ہو؟ اس مہاجر قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ بار بار آزمائے ہوئے لوگوں کو پھر آزمانے کی کیا ضرورت ہے. اگر تمہیں تبدیلی چاہیے، تمہیں اگر اپنی قوم کا بہتر مستقبل چاہیے، تو بجائے اس کے کہ آفاق اور اس کی جماعت سے یہ سوال کرو کہ تم نے اس قوم کے لیے کیا کیا. آفاق کیا کر سکتا ہے جب تک تمہارا مینڈیٹ اسمبلی میں ہمیں نہ پہنچا دے؟ آفاق اکیلا کیا کر سکتا ہے جب اس کے پاس بلدیہ نہ ہو؟ آفاق اکیلا کیا کر سکتا ہے جب حکومت میں اس کا حصہ نہ ہو؟ اگر عوام اس مہاجر قوم کو مہاجر نام پر مینڈیٹ دے گی تو خدا کی قسم کر کے دکھائیں گے کہ مہاجر قوم کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ فیصلہ مہاجر عوام کو کرنا ہے اپنے مستقبل کے لیے.